السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ناول تیرے شہر ستمگر میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیں میں مزید وقت نہیں لوں گی اور شروع کرتی ہوں ناول تیرے شہر ستمگر میں ایپیسوڈ 36۔ کاشان بینی کے کمرے میں داخل ہوا تو غیر متوقع منظر دیکھ کر وہیں رک گیا۔ وہ قبلہ رو جائے نماز بچھائے اس پر کھڑی عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے سادہ سے کیمل کلر کے سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ اپنے چہرے کے گرد باندھ رکھا تھا اور وہ نظریں جھکائے زیر لب نماز کے اذکار پڑھ رہی تھی۔ بے ساختہ کاشان کے ذہن میں کچھ عرصہ قبل والی بینی کا عکس تازہ ہوا اور اس کے حلیے پر ہونے والی وہ ضد بحث یاد آئی جو وہ اکثر اس کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ یہ کیا حلیہ بنا کر گھومتی رہتی ہے تو؟ کیا ہوا میرے حلیے کو؟ لڑکیاں ایسے رہتی ہیں بھلا؟ ایک تو ویسے ہی تو اتنے دن کپڑے نہیں بدلتی ہے اور جب بدلتی ہے تو یہی لڑکوں والی گھسی پٹی جینس شرٹ چڑھا لیتی ہے۔ تو لڑکیوں والے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ تیری آنکھوں نے آج کام کرنا شروع کیا ہے کیا؟ نہیں تو میری یہ بے تکی بات کیوں کی؟ میں تو بچپن سے ایسے کپڑے پہنتی آ رہی ہوں، پھر آج تیرے کو کس بات کی تکلیف ہو گئی؟ خیال پہلے بھی بہت بار آیا ہے مگر آج بول رہا ہوں۔ لڑکیوں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ایک وقار ہوتا ہے۔ تو بھی لڑکی ہے اسی لیے تجھ پر یہ سب نہیں جچتا۔ تو وہ پہنا کر جو تیرے لیے بنا ہے۔ چل بے چل، زیادہ میرا ابا نہ بن اور سکون سے فلم دیکھنے دے میرے کو۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اس کی بات نظر انداز کر کے اپنی منمانی کرتی تھی۔ اب وہ بے بسی سے محض اسے دیکھ کر رہ جاتا تھا۔ وہ تسلیم کر چکا تھا کہ بینی کبھی نہیں بدل سکتی، لیکن پھر بابر کی آمد سے جو اس میں بدلاؤ آیا تھا وہ خوشگن تھا، خوشگن سے زیادہ فکر مند تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں بینی کی یہ خوشی وقتی نہ ہو، اور وہی ہوا۔ حقیقت کھلنے پر وہ بری طرح ٹوٹی تھی، لیکن پھر اس نے جس طرح خود کو سنبھالا وہ متاثر کن تھا۔ وہ بالآخر بہت سے نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد وہ لڑ لاپرواہ منہ پھٹ بدتمیز سی بینی دین سے قریب ہو کر ایک خاموش طبع باوقار لڑکی بن گئی تھی۔ جب تک وہ نماز پڑھ رہی تھی تب تک وہ گزارے کے لیے کاشان نے خوشگن انداز میں یہاں وہاں نظریں دوڑائیں اور سامنے دیوار پر بنے بک شیلف کی جانب آ گیا جہاں کچھ اردو کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ بینی کو انگریزی کی خاص سمجھ بوجھ نہیں تھی کیونکہ پڑھنے لکھنے کی جانب کبھی اس کا رجحان رہا ہی نہیں تھا، البتہ رو پیٹ کر میٹرک کرنے کے باعث اسے اردو لکھنا پڑھنا آتی تھی۔ کاشان کو یاد تھا کہ جب وہ لوگ یہاں شفٹ ہوتے تب اس کمرے میں یہ شیلف نہیں تھا، یعنی اس کے جانے کے بعد غالباً اسے کمرے کی زینت بنایا گیا۔ اس نے کتابیں ٹٹول کر دیکھیں تو اس میں کچھ شاعری کے مجموعے، ایف شفق کی 40 رولز آف لو کا اردو ترجمہ، محبت کے 40 چراغ، واصف علی واصف کی کتاب اور چند ایسی مزید کتابوں کے ساتھ اکا دکا اردو ناولز ملے۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ در آئی۔ یہاں کیا کر رہا ہے تو؟ بینی کی آواز پر وہ پلٹا۔ وہ وہیں کھڑی اب جائے نماز طے کر رہی تھی۔ فی الحال تو خود کو بے ہوش ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے کہتے ہوئے کتاب واپس شیلف پر رکھی۔ کیوں؟ شیشہ دیکھ لیا کیا تو نے؟ اس نے جائے نماز صوفے کے پشت پر رکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، وہ دیکھ لیا جس کی تجھ سے ناممکنات کی حد تک امید نہیں تھی، فلسفیانہ کتابیں، اور وہ بھی تیرے کمرے میں، کہیں میں بے ہوش ہو کر گر ہی نہ پڑوں۔ اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ تجھے کتنی رکعت ہوتی ہیں یہ سب پتہ ہے تجھے؟ وہ حیرت کا الفاظ دیتا چند قدم آگے بڑھا۔ وہ بھی دوپٹہ ڈھیلا کرتے ہوئے اس کے مقابل آ گئی تھی۔ پتہ نہیں تھا مگر بی جان نے سکھا دیا۔ وہ جب بھی نماز پڑھتی تھیں تو مجھے بھی پڑھنے کا بولتی تھیں۔ رخسار نے بھی کئی بار ٹوکا تو ان کے کہنے پر میں سورہ یاد کر کے نماز پڑھنے لگی، لیکن پھر اچھا لگنے لگا تو ان کے بولے بنا ہی پڑھ لیتی ہوں۔ یہ کتابیں بھی رخسار کے کہنے پر لے لی تھیں مگر جب پڑھیں تو اچھی لگیں، اسی لیے اس طرح کی مزید کتابیں لے آئی۔ فارغ وقت میں پڑھ لیتی ہوں۔ اور ایک بات تجھے اور بتاؤں تو شاید تو واقعی چکر کھا کر گر پڑے۔ وہ آسان سے بتاتے ہوئے آخر میں اس کا رد عمل سوچتے ہوئے ہنسی۔ اچھا، پھر تو میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ وہ بھی ہمدن گوش تھا۔ میں نے بی جان سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ کر اسے مکمل کر پڑھ لیا ہے، اب ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کروں گی۔ اس نے آہستہ سے بتایا تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ماشاء اللہ، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ تو سوچ نہیں سکتی کہ تجھے ایسے دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ اس کے انداز میں بے پناہ رشک تھا۔ کاش میں بھی یہ خوشی محسوس کر پاتی اگر تو بھی پابندی سے نماز پڑھتا۔
اس نے کمال مہارت سے اسے احساس دلانا چاہا۔ جمعے کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں میں، اس نے شرمندہ ہو کر کہا۔ صرف جمعے کی؟ ہاں، لیکن ساتھ ساتھ باقی پڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، اور الحمدللہ پڑھنے بھی لگا ہوں، اس نے وضاحت کی۔ اچھی بات ہے۔ ویسے تو یہاں کیسے؟ تجھے تو زیادہ سے زیادہ وقت رخسار اور بریرہ کے ساتھ گزارنا چاہیے، وہ کہتے ہوئے اپنا سنگل بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہیں تھا، لیکن دونوں سو گئیں تو سوچا تھوڑی دیر اپن باتیں کرتے ہیں۔ وہ بھی شرارت سے دایاں گدرپاتے ہوئے اس سے فاصلے پر بیٹھا تو لفظ اپن پر وہ ہنس دی۔ یہ میں تیرے لیے لایا ہوں۔ کاشان نے جیکٹ کی جیب سے ایک باکس نکال کر اسے دیا۔ بینی نے ناسمجھی سے باکس لے کر دیکھا تو کور سے پتہ چلا کہ وہ ایک برانڈ نیو قیمتی موبائل تھا۔ میرے پاس موبائل ہے، بینی نے علم میں اضافہ کیا۔ ہاں، مگر یہ اس سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے۔ تجھے اسمارٹ فونز اچھے لگتے تھے نا، یاد ہے؟ جب ہم بستی میں رہتے تھے تو ریشما اپنا موبائل دکھا دکھا کر تجھے کتنا چلاتی تھی۔ اس نے پرانی بات یاد دلائی۔ وہ مجھے جلاتی تھی کیونکہ میں جلتی تھی، مگر اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مجھے پہلے بہت پسند تھیں، مگر اب سوچتی ہوں تو وہ سب بے وقوفی لگتی ہیں۔ وہ ڈبے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نظر جھکا کر بولی۔ سمجھداری کے فائدے اپنی جگہ، مگر کبھی کبھی ایسی چھوٹی موٹی بے وقوفیاں کر لینی چاہیے جس سے اور کچھ نہیں، بس دل کو خوشی ملے، اس نے رسان سے کہا، گویا بات محض موبائل کی نہ ہو بلکہ وہ اسے کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہو۔ خوشی عقل مندی یا بے وقوفیوں سے نہیں بلکہ اپنوں کے پاس ہونے کے احساس سے ملتی ہے۔ اس لیے جا کر تھوڑا وقت اب اپنی ماں کو دے، بہت انتظار کیا ہے انہوں نے تیری واپسی کا، اس نے تصحیح کرتے ہوئے بات مزید بڑھنے سے پہلے ہی بدل دی۔ اور اب جب تو یہ میرے لیے لے ہی آیا ہے تو رکھ لیتی ہوں میں، کیا یاد کرے گا تو بھی؟ اس نے احسان عظیم جتاتے ہوئے ڈبے سے موبائل باہر نکالا جو بےحد نازک اور چمکتا ہوا تھا۔ یہ یاد کروں گا کہ تو وقت کے ساتھ بدل کر کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو جائے، مگر تیرے منہ سے میرے لیے کبھی شکریہ نہیں نکلے گا، اس نے بھی مصنوعی طنز مارا۔ بالکل بھی نہیں، ایک تجھ سے ہی تو بے تکلف رشتہ ہے میرا، تکلف کا لبادہ اوڑھ کر میں اسے کھونا نہیں چاہتی، اس نے اتنے معصوم انداز میں کہا تھا کہ کاشان کو بے ساختہ اس کی سادگی پر لاڑ آیا۔ میں بھی۔ وہ ہلکے سے اس کا گال کھینچتا ہوا اٹھا اور پھر سر تھپک کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے موبائل آن کرنے لگی۔ اگلے دن بابر اپنی بریرہ کے لیے ڈھیر سارے تحفے لے کر گھر آ گیا تھا، جن میں کھلونے اور کپڑے شامل تھے۔ اس نے پورا دن بریرہ کے ساتھ گزارا جو بس آنکھیں بند کے سوتی ہی رہتی تھی، لیکن وہ اسے دیکھ کر ہی خوش رہتا تھا۔ شام ہونے کے بعد اب وہ کاشان کے ساتھ چھت پر بیٹھا تھا اور دونوں چائے پیتے ہوئے ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ چھت کی حالت بھی اب پہلے کی نسبت کافی بدل گئی تھی۔ وہاں بیٹھنے کے لیے ایک لکڑی کا صوفہ سیٹ رکھ دیا گیا تھا، جبکہ چھت کی چاروں باؤنڈریز کے ساتھ مختلف اقسام کے گملے رکھے ہوئے تھے، جن کے سبز پتے اور رنگ برنگے پھول آنکھوں کو بہت بھرے لگتے تھے۔ کتنی جلدی وقت گزر گیا نا یار، اور کتنا کچھ بدل گیا۔ سچ کہوں تو مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا ہے کہ میں خود کو کچرے کے ڈھیر سے ملا ایک لاوارث سمجھتا تھا، چور چکاروں کی ایک غریب سی بستی میں رہتا تھا، ٹیکسی میں مختلف لوگوں کو لے کر یہاں سے وہاں گھومتا تھا، میں وہی ہوں۔ مگر آج مجھے میری پہچان مل گئی ہے۔ میرے پاس میری سگی ماں ہے، وفادار بیوی ہے، فکر کرنے والی بہن ہے، تمہارے جیسا مخلص دوست ہے، اور اب میں ایک پیاری سی بیٹی کا باپ بن چکا ہوں۔ کاشان آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھتے ہوئے بے یقینی کی کیفیت ماضی اور حال کے بیچ جھولنے لگا۔ وقت کی یہی بات تو بیک وقت اچھی اور بری ہے کہ یہ ایک سا نہیں رہتا، بدلتا ضرور ہے۔ بابر نے بھی تجزیہ کیا اور چائے پینے لگا۔ دونوں ڈبل صوفے پر ذرا فاصلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ وقت تبھی بدلتا ہے جب ہم بدلنے کا سوچ لیں، اور ہمارے اندر بدلاؤ آتا ہے صحبت بدلنے سے، کاشان اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا۔ اب بینی کو ہی دیکھ لو، کہاں بے ڈھنگے سے ہولیے میں رہنے والی اب تمیز والا لباس پہننے لگی ہے۔ قینچی کی طرح زبان چلا کر اوٹ پٹانگ بولنے والی اب بلا وجہ نہیں بولتی، اور جب بولتی ہے تو طریقے سے بولتی ہے۔ اب وہ جو اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہیں لیتی تھی، اب ماشاءاللہ نماز پڑھنے لگی ہے۔ جسے رو دھو کر میٹرک پاس کرتا ہے وہ کتابیں پڑھتی ہے، اور اس میں یہ مثبت تبدیلی بستی چھوڑنے کے بعد بھی جان رخسار کی صحبت میں رہتے ہوئے آئی ہے۔ وہ اپنی دھن میں خوشگوار حیرت کے ساتھ بولتا گیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ واقعی اب بہت بدل گئی ہے، بہت زیادہ۔ بابر نے بھی کھوئے ہوئے انداز میں تائید کی۔ تمہاری کوئی بات ہوئی بھی نہیں سے دوبارہ؟ کاشان نے اچانک گردن اس کی جانب موڑی۔ نہیں، پچھلے 9 ماہ سے ملنا تو دور، ہم آمنے سامنے بھی نہیں آئے تھے۔ وہ تو بریرہ کی پیدائش میں خود کو آنے سے روک نہیں پایا اور اتفاقاً آمنا سامنا ہو گیا، اس نے دھیرے سے بتایا۔
اب تو بہت وقت ہو گیا ہے سب باتوں کو، تم دوبارہ اس سے بات کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ کاشان نے امید ظاہر کی۔ مجھے نہیں لگتا، وہ ابھی مجھے دیکھ کر نگاہیں پھیر لیتی ہے، جہاں میں ہوتا ہوں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایسے میں وہ بھلا میرے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے لیے کیوں راضی ہوگی؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑے کپ کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے سوال اٹھائے۔ کیونکہ محبت اتنی آسانی سے جڑیں نہیں چھوڑتی۔ اس نے بھلے اپنے مطابق شجر کاٹ دیا ہے، مگر اس کی جڑیں اب بھی اس کے دل میں موجود ہیں، جنہیں وہ دوبارہ اگنے نہیں دے رہی ہے۔ اس نے فلسفہ پیش کیا جو کہ غلط بھی نہ تھا۔ تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ بابر نے اس کی جانب دیکھا۔ کیونکہ وہ میرے سینے سے لگ کر تمہارے لیے روئی ہے۔ میں نے اسے تمہارے لیے تڑپتے دیکھا ہے۔ میں اس کی تڑپ کا گواہ ہوں۔ وہ میرے لیے سارے دنیا سے لڑتی تھی، مگر زندگی میں پہلی بار وہ تمہارے لیے مجھ سے لڑ کر میرے خلاف گئی تھی۔ اگر آج وہ ٹھہر سی گئی ہے تو صرف اسی لیے تاکہ میں اس کی حالت دیکھ کر پریشان نہ ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر اب بھی ہاں نہیں کی جنگ چل رہی ہے۔ اس کا دل جو چاہ رہا ہے دماغ اسے اپنانے سے روک رہا ہے۔ اس نے پہ دلائل دیے۔ اور اس کا دل کیا چاہتا ہے؟ تمہیں چاہتا ہے۔ اس کے ترکی بترکی جواب دیتے ہی دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھا گئی۔ بس ہوا اور ہوا میں اڑتے پرندوں کی مدھم آواز سنائی دینے لگی۔ ایک بار اور کوشش کر کے دیکھ لو بابر، اس نے خواہ بہت دکھ جھیل لیے ہیں، اب میں اپنی بینی کو بس خوش دیکھنا چاہتا ہوں، بہت خوش، دل سے خوش۔ اس کے انداز میں ایک التجا تھی، ایک امید تھی، ایک خواہش تھی، اپنی بہن کو خوش دیکھنے کی خواہش، جس کے آگے بابر لاجواب ہو گیا، کیونکہ چاہت تو اس کی بھی یہی تھی، بس پوری نہیں ہو رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد اکثر بینی گھر کے قریب بنے ایک چھوٹے سے پارک میں چہل قدمی کرنے آ جایا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ گھر والوں کو بتا کر وہاں آ گئی تھی اور دونوں بازو سینے پر باندھے ٹریک پر سست روی سے چل رہی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں اس وقت بھی یہاں خاصی رونق ہوتی تھی، مگر جاتے ہوئے دسمبر کی ٹھنڈی شام ہونے کے باعث سورج غروب ہوتے ہی لوگ جلد کاروں کا رخ کر لیتے تھے، اسی لیے یہاں تقریباً سناٹا ہی ہو رہا تھا۔ بلو سوٹ پر سویٹر پہنے اور اس کے اوپر اپنے گرد اچھے سے کتھئی شال اوڑھے، آدھے بالوں میں کیچر لگائے وہ ٹہلتی ہوئی آ کر اب ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ بینچ کے بالکل ساتھ ایک خوبصورت پول لگا ہوا تھا، جس پر جلتی پیلی لائٹ اس پر اپنی روشنی نچھاور کر رہی تھی۔ بینچ کے پیچھے والی پوری دیوار پر بوگن ویلیا کی بیل نے قبضہ کر رکھا تھا اور اس کے کچھ گلابی پھول جھڑ کر سنگ مرمر کے اس سفید بینچ پر بھی گر گئے تھے جس پر وہ آ کے بیٹھی تھی۔ وہ یہ پھول اٹھائے اسے جڑی وہ یادیں سوچنے لگی تھی جو بھلانے کی کوشش میں اور شدت سے یاد آتی تھیں۔ وہ خوبصورت شام، سنگ مرمر کی سفید بینچ، ڈھیر سارے وعدے، باہوں میں باہیں ڈالے بیٹھے دو نفوس اور ان پر نچھاور ہوتے بوگن ویلیا کے پھول۔ تم چاہو تو اپنے گھر کے لان میں بھی ایسے پھول لگا سکتے ہو، اچھے لگیں گے۔ نزدیک ابھری گمبھیر آواز پر اس نے چونک کر گردن موڑی۔ جین شرٹ پر جیکٹ پہنے بابر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے گھر میں لان نہیں ہے، اس نے دوبارہ گردن اس کی طرف سے موڑتے ہوئے سپاٹ جواب دیا۔ میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں جو میرا تمہارا نہیں بلکہ ہمارا ہوگا، اس نے تصحیح کرتے ہوئے کچھ جتانا چاہا۔ جو ناممکن ہو اس پر بات کرنا بیکار ہے۔ انداز ہر جذبات سے عاری تھا۔ یہ بالکل ممکن ہے، بس تمہاری ایک ہاں کا انتظار ہے، اس نے یقین دہانی کراتے ہوئے ایک آس سے کہا۔ آج وہ اسے دیکھتے ہی حسب معمول کترا کر چلی نہیں گئی تھی بلکہ وہیں بیٹھی رہی، اس سپاٹ انداز میں ہی صحیح مگر اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی جس سے مہم امید ملی تھی۔ میں تم سے کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کروں گی، ایک سیدھی سادی بات پوچھتی ہوں۔ وہ دوبارہ اس کی جانب دیکھ کر گویا ہوئی۔ آج الحمدللہ ہمارے حالات بدل گئے ہیں اور غلط فہمی دور ہونے پر شانی کے ساتھ بھی تمہارے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں۔ آج اگر تم مجھ سے شادی کرو تو لوگوں سے یہ کہہ کر میرے تعارف کروا سکتے ہو کہ میں بینش احمد ایک اپر مڈل کلاس فیملی سے ہوں۔ گھر میں بھائی بھابھی اور والدہ ہیں، جبکہ بھائی آسٹریلیا میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اب تک یہ ثابت نہ ہوا ہوتا کہ شانی بریرہ کا قاتل نہیں ہے تو میں شانی سے آج بھی ویسی نفرت ہوتی۔ میں اسی قاتل کی وہی چوروں کی غریب بستی میں رہنے والی بے سلیقہ بہن بینی ہوتی جو کچرے کے ڈھیر سے لاوارث ملی تھی، تو کیا تب بھی تم مجھ سے شادی کر کے بلا جھجک لوگوں سے میرا تعارف کرواتے؟ اس نے دونوں صورت حالوں کا موازنہ کرتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے غیر متوقع سوال اٹھایا۔ ہاں، میں تب بھی کرتا، اس نے بنا گڑبڑائے جواب دیا۔ میں کیسے مان لوں؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ مزید سوال آئے، وہ پل بھر کو سوچ میں ڈوب کر ابھرا۔ جب میں نے پہلی بار تمہاری جانب ہاتھ بڑھایا تھا تب تم وہی تھیں جو آج نہیں ہو، اس نے دلیل دینی چاہی۔
تب تمہاری غرض تھی، اسی لیے تمہیں ایسا کرنا پڑا۔ میں کیسے مان لوں کہ بنا کسی غرض کے تم ایسا کرتے؟ وہ دلیل رد کرتے ہوئے پھر وہی سوال سامنے لے آئی۔ اگر یہی سوال میں تم سے پوچھوں کہ ان حالات میں جب میں تمہیں شادی کی پیشکش کرتا تو کیا تم اپنے بھائی کو چھوڑ کر اس کے حریف یعنی مجھ سے شادی کرتی؟ بابا نے اگلے ہی پل سوال کا رخ اس کی جانب موڑ دیا، جو بہت غیر متوقع تھا۔ وہ فوری طور پر کوئی جواب نہ دے پائی۔ مجھے پتا ہے کہ تم نہیں کرتی، کیونکہ اس وقت تمہارے لیے ہماری چند دنوں کی محبت سے زیادہ تمہارا اور تمہارے بھائی کا وہ سالوں پرانا اور قریبی رشتہ عزیز تھا۔ تم دونوں کی محبت بھی اتنی ہی گہری تھی جتنی میری اور بریرہ کی تھی، اور ایسا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو وفادار انسان کی نشانی ہے کہ وہ خود سے پہلے اپنے کو سوچتا ہے۔ اور کاشان کے لیے میرے مقابل کھڑے ہو کر تم نے اس سے اپنی وفاداری نبھائی ہے، اور ایسا ہی کچھ میں اپنی بہن کے لیے کر رہا تھا۔ ہم دونوں کے حالات اور حالت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اسے خاموش پا کر وہ خود ہی آہستہ سے بولا، جو کہ درست بھی تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس جواب سے بھی مطمئن نہیں ہوئی ہوگی، اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا ہو اور کیا نہیں۔ میرے لیے تم بس بینی تھی اور بینی ہی رہو گی۔ اس سے بات ہی ختم کرنی چاہیے۔ یہ تو کوئی ثبوت نہ ہوا۔ انداز اب بھی بے نیاز تھا۔ پھر تم ہی بتا دو کہ اپنی محبت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ فوری طور پر کوئی جواب دینے کے بجائے وہ اسے دیکھنے لگی۔ کاروباری معاملات سے جڑا کوئی شخص اگر اس وقت بابر کو اس طرح دیکھ لیتا تو یقیناً غش کھا کر گر پڑتا کہ یہ وہی بابر ہے جو کاروباری معاملات میں بہت انا پرست ہے، کسی کے آگے جھکنے کے بجائے نقصان اٹھانے کو ترجیح دیتا ہے، اور آج ایک نازک سی لڑکی کے آگے بے بسی اور التجا کی جیتی جاگتی تصویر بنا بیٹھا اس سے محض ایک ہاں کا طلبگار ہے۔ ضد تیرے تبسم پر وار دی ہم نے، جو چاہے سلوک کر انا مار دی ہم نے۔ واقعی یہ محبت بھی کیا عجیب چیز ہے، اچھے خاصے مغرور انسان کی انا بھسم کر کے اسے محبوب کے سامنے گھٹنوں پر گرا دیتی ہے۔ کچھ نہیں کرو، سچی عمل محبت سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر تمہاری محبت بھی سچی ہوتی تو خود ہی ظاہر ہو جاتی۔ وہ تلخی سے کہتی ہوئی اس کا دل چھلنی کرنے کے بعد اٹھ کر جانے لگی۔ تو کیا اس پچھلے پورے عرصے میں میرے کسی ایک عمل سے بھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ مجھے سچ میں تم سے محبت ہے؟ اس نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے دکھ سے سوال کیا تو وہ رک کر پلٹی۔ وہ آنکھوں میں دکھ بھرے سوال لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں۔ اس کا یک لفظی سپاٹ جواب بابر کے دل پر گھونسے کے مانند پڑا۔ بینی پلیز، میری غلطی کی جتنی سزا بنتی تھی میں نے طویل تنہائی کی صورت بھگت لی ہے، اب اور ظلم مت کرو۔ وہ بے بسی اور کرب کے انتہا پر تھا۔ اس ظلم کی شروعات تم نے کی ہے، ورنہ میں تو محبت کے بدلے محبت ہی کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر گئی۔ تو پھر سے کر لو نا۔ اس وقت اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں میں نے سب بگاڑ لیا، مگر اب میں سب ٹھیک کر دوں گا، اور محبت کے بدلے صرف محبت کروں گا، بے انتہا محبت۔ پلیز مجھے ایک موقع دے دو۔ بابا نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر اتنی عاجزی سے منت کی تھی کہ کوئی دشمن بھی ہوتا تو اس پر ترس کھا لیتا۔ کیا نہیں تھی اس کی آنکھوں میں؟ کرب، التجا، آس اور چھلکنے کو بےتاب آنسو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہارے بنا کتنی مشکل سے جی رہا ہوں، پلیز اب میری یہ مشکل آسان کر دو۔ اس نے کہتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے جوڑا تھا۔ اسی وقت ایک نہایت ٹھنڈا ہوا کا جھونکا انہیں چھو کر گزرا اور بوگن ویلیا کے چند پھول اڑتے ہوئے ان پر گرے۔ وہ اتنا نزدیک تھا کہ اس کی سانسوں کو وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، پرفیوم کی بھینی سی مہک خاموش سانسوں میں اترتی چلی جا رہی تھی، اور وہ خود آنکھیں بند کے اس کی قربت کو روح تک محسوس کرنا چاہتا تھا۔ بینی نے آہستہ سے اپنے بازو پر گرفت بنائے بابر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس پاتے ہی بابر نے سر پیچھے کرتے ہوئے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ بینی نے ہلکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا، اور یہ عمل اس نے دوسرے بازو پر بھی کیا۔ وہ جو اس کا لمس محسوس کرتے ہی کچھ اور توقع کرنے لگا تھا، اس عمل پر حیران ہوا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے چند الٹے قدم پیچھے ہٹی اور پھر پلٹ کر بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ وہیں ساکت کھڑا اس سے خود سے دور جاتا تب تک دیکھتا رہا جب تک اس کی آنکھوں میں جمع ہو کر گال پر پھسلتے آنسوؤں نے منظر دھندلا نہیں کر دیا۔ اس کی عرضی، اس کی گزارش، اس کی التجا، اس کی معافی کی فریاد کو ایک بار پھر رد کر دیا گیا تھا، اسے پھر رد کر دیا گیا تھا۔ پھر ماری گئی منہ پر پچھلی سب خطائیں، پھر رد کر دیا اس نے جس پر مان بہت تھا۔ تیری بستی میں جو آیا معافی کی بھیک مانگنے، وہ اپنی ریاست کا ایک انا پرست سلطان تھا۔ فریال خان۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ملوں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔